بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَإِنْ كَانَ اعْتِقَادًا لِلنِّسْبَةِ طالبان چرته تللی وی خو مروت نشته، مروت خو خرچید بیده دا ذکوری گفتی کنه دا غلط والا بسم نورکی اوی پلا زره بیده ایڈوانس کریا به ورنه خستی ایڈوانس کریا به ورنه خستی او غشتی یاد دستی شور خیلی رو پیر زدی د کوهات شیک چا سره د کوهات نیشنل د امریکې عجیبه پالیسي چې کله کومه پارټي غواړي راوړي او بله فیل بل ځل یې هغه چې غواړي هغه خیال جوړ کړي عجیبه ګرفت دی د دې امریکا. خاجی آسرہا ہونا اس کا پس منظر سنو. ایک ہے تصور موضوع، ایک ہے تصور محمول، ایک ہے تصور نسبت، اور ایک ہے اذعان بالنسبت جس کو حکم ہے. کتنی چیزیں؟ ایک ہے تصور موضوع، دوسرا ہے تصور محمول، تیسرا ہے تصور نسبت، چوتھا ہے حکم جو اذعان و نسبت، جزم بالنسبت. کتنے؟ امام رازی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ تصدیق مرکب ان چار چیزیں. اس کا ایک جز ہے تصور موضوع، دوسرا ہے تصور محمول، تیسرا ہے تصور نسبت، چوتھا ہے حکم بمعنی اذعان نسبت کی. بات سمجھ میں آئی؟ حکما کا مذہب تیمان مرکب ہوئے. حکما کا مذہب یہ ہے کہ تصدیق بسیط ہے، حکم کا نام ہے جو اذعان و نسبت، اور یہ تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت یہ شرائط ہے، اور شرائط مشروط سے خارج ہوتے ہیں تو یہ تصدیق سے خارج ہو گئے. ٹھیک ہے.
امام رضی رحم اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب کتنے امور سے؟ 4 امور سے: تصور موضوع، تصور معمول، تصور نسبت اور حکم سے جو بمانا اذعان یعنی جزم بالنسبت کرنا، ان 4 سے مرکب۔ اور حکمہ کے نزدیک تصدیق صرف حکم کا نام ہے بمانا اذعان و نسبت۔ اور یہ تصورات ثلاثہ یہ شرائط ہے، اور شرط شے سے خارج ہوتے ہیں، تو یہ تصدیق سے خارج ہو گئے۔ تصدیق بسیط ہے بمانا حکم۔ امام رضی کا مذہب غلط ہے اس مسئلہ۔ کیوں؟ اگر تصدیق مرکب ہو جائے اجزاء ثلاثہ سے، تو اجزاء ثلاثہ میں یہ 3 تصورات، 3 اور یہ تصدیق ہے، تو تصدیق مرکب ہوگا تصدیق سے اور غیر تصدیق سے، اور ترکیب شے کا نفس اور غیر سے یہ محال ہے۔ دوسری وجہ غلطی کا یہ ہے کہ اگر تصدیق مرکب ہو جائے اجزاء سے تو اجزاء کاسب ہوتے ہیں کل کے لیے، تو پھر یہ کاسب بنے گا اس کے لیے، اور یہ کاسبین تصور ہے اور یہ تصدیق ہے، حالانکہ ولا یکتسب التصدیق من التصور، تصدیق حاصل نہیں کی جا سکتی کس سے؟ اس لیے حکماء نے کہا کہ تصدیق نام ہے فقط حکم کا، بمانا اذعان، بمانا جزم بن، اور یہ خارج ہے۔ مصنف نے یہ کہا ان کان اعتقادا بالنسبت الخبریت فتصدیق و حکم، حکم کو عطفی تفسیر بنایا تصدیق کا، تو تصدیق مفسر ہے، حکم تفسیر ہے، اور مفسر و تفسیر ایک ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تصدیق عین حکم ہے، مرکب من الحکم و تصورات ثلاثہ نہیں ہے۔ تو امام رضی نے کس کا مذہب مختار، مصنف نے کس کا مذہب مختار کیا، رضی کا یا حکماء کا؟ یہ معنی اس قول کا آثرہا ہونا ترجیح دی ماتن نے یہاں ما اس مذہب کو اختارہ ارباب التحقیق جس کو حکماء نے مختار کیا ہے، تو جعلت تصدیق نفس الحاکم کہ تصدیق نفس حکم ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تصدیق کیا ہوا عینی حکم۔ اب جس طرح تصدیق کی حقیقت میں اختلاف ہے حکماء و امام رضی کا، تو اسی طرح تصدیق حکم ہے تو حکم کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حکم بمانا قضیت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حکم بمانا اذعان نسبت سے ہے۔ تو مصنف ان لوگوں پر رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں حکم بمانا قضیہ کے ہے، کہتے ہیں کہ تصدیق حکم ہے۔ کون سا حکم؟ بمعنی الاعتقاد، جو اذعان النسبت کے معنی پر ہے۔ کیوں؟ اگر حکم قضیہ ہو جائے تو قضیہ حکم بنے گا، اور حکم تصدیق ہے تو قضیہ تصدیق ہے، حالانکہ تصدیق علم ہے، قضیہ جو ہے وہ معلوم ہے۔ معلوم ہوا کہ تصدیق جس حکم کے ساتھ متحد ہے وہ حکم بمعنی قضیہ کے نہیں ہے، وہ حکم بمعنی کس کے ہیں؟ اعتقاد کے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اچھا، وہ اشارہ اور اشارہ کیا ان الاصطلاح کہ حکماء کا اصطلاح واقع ہے علامہ اس اصول پر علیہ لغت جس پر لغت عربی ہے۔ لغت عربی میں تصدیق اذعان کا نام ہے، تو حکماء کے نزدیک بھی تصدیق حکم کا نام ہے جو بمانا اذعان کے ہے۔ تو جو لغوی معنی تھا تصدیق کا حکماء نے اپنے اصطلاح میں وہی لغوی معنی لیا، تو اصطلاح حکماء مطابق ہے لغت عربی کے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ بات ختم۔ وَإِنَّهُ كَيْفِيَّةٌ غَيْرُ إِدْرَاكِيَّةٍ عِنْدَهُمْ۔ سنو بھئی، اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔
کہ تصدیق علم ہے یا نہیں. تصدیق علم ہے یا نہیں. تو ملاسن کا مذہب یہ ہے کہ تصدیق علم ہے، اور وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ تصور میں انکشاف ایک امر کا. تصور یہ ہے کہ پیر بگاڑ کی صورت میرے ذہن میں آ گئی اور اس پر حکم نہ لگاؤ، تو یہ صورت سازش تصور ہے یا تصدیق ہے؟ تصور. اور اس صورت میں انکشاف امر واحد کا ہے جو پیر بگاڑا ہے، اور تصدیق میں انکشاف امور ثلاثہ کا ہے، انکشاف موضوع، انکشاف معمول اور انکشاف نسبت. تو جب تصور ایک انکشاف کی وجہ سے علم ہے تو تصدیق تین انکشافات کی وجہ سے بطریق اولا علم ہے. یہ ملاسن کا مذہب. محققین کا مذہب یہ ہے کہ تصور علم ہے اور تصدیق علم نہیں ہے. علم نام ہے صورت کا، خواہ صورت واحد کا ہو جیسے یہ تو وہ تصور ہے، یا صورت مرکب کا ہو جیسے قضیہ کی صورت تو علم صورت کا نام ہے. اور تصدیق یہ حالت ادراکی ہے جو عارض ہے صورت کو. تو یہ علم نہیں ہوا بلکہ صفت علم کا ہے. صفت اس لیے مصنف نے بھی کہا کہ تصدیق و حکم بمعنی الاعتقاد، اور اعتقاد نام ہے کیفیت ادراکی کا. تو علم تو صورت کا نام ہے، اور جنہوں نے تصور جو ہے وہ علم ہے، اور صورت قضیہ کا علم ہے، اور تصدیق مانا باور کردن، تسلیم کردن، اور وہ ذہن کا کام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی اس قول کا. وَإِنَّهُ، اور یہ تصدیق ایک صفت ہے علاوہ علم کے عندہم لحدوثها، کیونکہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو باور کردن ہے بعد انکشاف. بعد اب اعتراض ہے کہ لوگ تو تصدیق کو بھی علم کہتے ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ علم نہیں ہے. تو مصنف کہتے وہ فی عدها من العلم التسامحن، جس نے اس کو علم کہا ہے تسامحن. علم صورت ہے لیکن یہ حالت ادراکی عارض ہے صورت کے ساتھ ذہن کو، تو یہ ایک ذہن کے عارضتین ہے. تو چونکہ ظرف ایک تھا اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ علم کہا گیا. ورنہ یہ علم نہیں ہے. علم کس چیز کا نام ہے؟ صورت. لیکن صورت جس ذہن میں حاصل ہے، یہ تصدیق اسی ذہن میں حاصل ہے، تو یہ دونوں ایک ظرف کی مضروب ہے، اس لیے تسامحان اس کو بھی علم کہا جاتا ہے. بس یہ بات ختم. آگے مسئلہ آگے ایک مختلف فی مسئلہ. زید قائمن میں ایک زید موضوع ہے، قائمن محمول ہے، ایک قیام نسبت ہے. اس میں تصدیق کا تعلق موضوع کے ساتھ ہے، محمول کے ساتھ ہے، نسبت کے ساتھ ہے، یا دو کے ساتھ ہے، یا ایک کے ساتھ ہے. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تصدیق کا متعلق امور ثلاثہ امور، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ تصدیق امر واحد ہے. اور امر واحد کا تعلق آنے واحد میں امور متعددہ کے ساتھ ناممکن ہے. بات کر بعض نے کہا اس کا متعلق صرف موضوع محمول ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تصدیق امر واحد ہے، موضوع محمول متعدد ہے، اور ایک امر کا تعلق ایک آن میں دو شیئین کے ساتھ ہے. تیسرا مذہب یہ ہے کہ تصدیق کا متعلق نسبت ہے. کیا ہے؟ لیکن حمداللہ نے کہا ہے کہ یہ مذہب بھی غلط. کیوں؟ علم کی دو قسم ہیں، ایک علمی مقصود، ایک غیری. تصدیقات یہ مقاصد میں سے، اللہ واحد یہ تصدیقی مقصود ہے، النار حق یہ تصدیقی مقصود ہے. تو تصدیق اور مقاصد کا متعلق مستقل ہوتا. کیا ہوتا ہے؟
اور نسبت کیا ہے؟ غیر مستقل، غیر، لہذا تصدیق کا متعلق امور ثلاثہ بھی نہیں ہے جیسے مذہب اول نے کہا تھا، اور امرین بھی نہیں ہے جیسے مذہبی ثانی نے کہا تھا، اور نسبت بھی نہیں ہے جیسے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ تصدیق کا تعلق ہیئت قضیہ کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ ہیئت مجموعی کے ساتھ۔ تو سلم نے تصدیقات میں متعلق تصدیق کا کون ٹھہرایا؟ 3 2 نسبت یا ہیئت اجتماعی، اور یہاں تصدیق کا متعلق نسبت ٹھہرایا۔ ان کان اعتقادا لنسبت خبریت فتصدیق، ٹھیک ہے۔ تو قاضی کہتے ہیں یار وہاں اس نے مذہب تحقیق بیان کیا ہے کہ تصدیق کا متعلق حیات اجتماعی ہے، اور یہاں جو تصدیق کا متعلق نسبت ٹھہرایا ہے یہ بنا بر شرع، بنا بر، نہ بنا بر تحقیق۔ یہ معنی ہے الا انہ جرى، یہاں سلم چل پڑا ہے علی مشتہر فی افواہ القوم، اس بات پر جو مشہور ہے افواہ قوم میں، وہ کیا ہے؟ من تعلقها بالنسبات، کس کا تعلق نسبت کے ساتھ ہے؟ لا بالمنتسبین حال کون نسبت رابطۃ بینہما، اور اس کا تعلق موضوع معمول کے ساتھ نہیں ہے اس حال میں کہ نسبت رابط ہو، نسبت رابط ہو تو منتسبین عبارت ہے کس سے؟ ہیئت اجتماعی سے۔ کما هو الحق، حق بات یہ ہے کہ اس کا متعلق منتسبین حال کون نسبتی، یعنی ہیئت اجتماعی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اب آگے بڑھو۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، 4 چیزیں ہیں: تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، اور اذعان النسبت، ادراک النسبت۔ تو حکماء متاخرین کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، نام ہے کس کا؟ حکم کا، جو اذعان و ادراک و نسبت ہے، اور یہ 3 امور شرائط ہے، اور امام رازی کے نزدیک یہ 4 اجزاء ہے تصدیق کے لیے: تصور موضوع، تصور معمول، تصور نسبت، اور حکم یعنی ادراک و اذعان و نسبت۔ اس لیے کہتے ہیں ارچہ حکم ہے بمعنی ادراک و نسبت کے، وہ عین تصدیق ہے عند المتاخرین، حکماء متاخرین کی نزدیک، وشطرہ عند امام المتکلمین، اور حکم بمعنی ادراک و نسبت کے یہ جز ہے تصدیق کا عند امام المتاخرین، کمعلومی ہی کا، جس طرح ادراک و نسبت کا معلوم جو نسبت ہے وہ جز ہے قضیے کا۔ قضیہ موضوع محمول و نسبت کا نام ہے یا نہیں ہے؟ باجماع العاقلین، یہ باجماع العاقلین لگتا ہے کہ معلومی ہی للقضیہ، ادراک کا معلوم جو نسبت ہے وہ جز ہے کس کا؟ قضیے کا، اور نسبت کا جز ہونا قضیہ سے باجماع العاقلین ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الا ان المحققین منہم، اتنی بات ہے کہ جو محققین متاخرین میں سے جعلوہ، وہ نسبت کو جز بناتے ہیں۔ بس اب نسبت بالاتفاق جز ہے لیکن ایک قضیہ کا عنوان ہے زید قائم ملفوظ جو حکایت ہے، اور ایک اس کا معنون مخیان ہے قیام زید۔ تو جو لوگ جز مانتے ہیں نسبت کو قضیہ سے، یعنی درجہ حکایت سے جز مانتے ہیں، نہ درجہ مخیان سے، یہ معنی ہے الا ان المحققین منہم، جو محققین ہے عاقلین میں سے، جعلوہ نسبت کو جز مانتے ہیں، لمفہومها حکایت قضیہ سے، لا لحقیقتها نہ مخیان سے۔ بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اذ کیونکہ حقیقت مرکب ہے صرف جزئین سے، بشرط الاعتبار، نسبت خارج ہے وہ شرط ہے، اور شرط ہے کشے سے خارج ہے۔ یہ بات ختم ہو۔ وَأَمَّا الانتساب، اور ارچ نفس نسبت ہے، فَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ النَّفْسِ، وہ تو عقل کا کام ہے، فَلَهُ
حظ من الشرطیت، اس کے لیے حصہ ہے شرطیت سے کہ وہ قضیہ کی تحقق کے لیے شرط ہے. عند الشرذمة من المتاخرین ومنها هنا فسروه بتصور معه حکمات، کہ تصدیق نام ہے تصور مع الحکم. ٹھیک ہے، تو دیکھو تصورات ثلاثہ اور حکم نہیں ہے بلکہ تصور ہے مع حکم. حکم سے مراد یہاں نسبت ہے. اگر حکم بمعنی ادراک کے ہو تو وہ تو محققین کی نزدیک عینی تصدیق ہے، اور بمعنی نسبت کے وہ اس کے ساتھ معنی بطور شرطیت. آگے بات کیسی ہے؟ ولو بني هذا التفسير على ما هو الحق من أن الحكم هو الإذعان فلا جناح عند سلطان العقل. یہ فسروه بتصور معه حکم، حکم سے مراد نسبت بھی لی جا سکتے اور حکم سے مراد اذعان بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اذعان بھی مع تصور ہے. تصور موضوع، تصور معمول، تصور نسبت، یہ شرائط ہے اذعان کے لیے، اور اذعان عین تصدیق ہے. تو یہ شرائط ہے تصدیق کے لیے، اور شرط و مشروط معان ہوتے ہیں. تو اذعان اور حکم و تصدیق معان ہو گئے. اگر حمل کیا جائے یہ تفسیر علی ما هو الحق کہ حکم اذعان ہے تو گناہ نہیں ہے عند سلطان العقل قوله وإلا بابو